بلی جس گھر میں بچے پیدا کرتی ہے اس گھر میں کیا ہوتا ہے، اس سوال کے جواب کے حوالے سے ایک دلچسپ اور حیران کن کہانی آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جس گھر میں بلی بچے پیدا کرے وہاں کیا ہوتا ہے، یہ کہانی اسی لڑکی کی زبانی ملاحظہ فرمائے۔ وہ بتاتی ہے، میرا نام سمینہ ہے، میرا تعلق اندرون سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، ہمارا علاقہ انتہائی ترقی یافتہ نہیں تھا، وہاں پر غریب سادہ سے لوگ رہائش پذیر تھے۔ تعلیم کی کمی کی وجہ سے ان کو بڑی بڑی نوکریاں ملنے سے رہیں، بس محنت مزدوری کر کے وڈیروں کے کھیتوں میں کام کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے، اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ میرے والد نے شہر سے تعلیم حاصل کی اور وہاں پر ہی ان کی نوکری لگ گئی تھی۔ والد نے شادی بھی اپنی پسند کی لڑکی سے کی، جبکہ والد صاحب کے ہاں خاندان سے باہر شادی کرنے کا رواج نہ تھا۔ میری امی کو گاؤں میں رہنا پسند نہیں تھا، اس لیے وہ لوگ شہر کے ہی ہو کر رہ گئے، اور میرے بابا جب بھی گاؤں جاتے مجھے اپنے ساتھ ضرور لے کر جاتے تھے، کیونکہ میرے دادا دادی کو میرا بہت انتظار رہتا تھا۔ میں چھوٹی تھی تو تب شوق سے گاؤں آتی تھی، مگر جب بڑی ہو گئی تو میری بھی دلچسپی گاؤں سے ہی تھی۔ میں بابا کے ساتھ یہاں آتی تھی تو ہفتہ 10 دن یہاں رہتی تھی۔ ایک بار بابا واپس شہر جا رہے تھے اور دادا دادی نے مجھے اپنے گھر میں روک لیا۔ میرے دادا کا شمار گاؤں کے بڑے زمینداروں میں ہوتا تھا، ان کی زرعی زمین دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، ان کے بڑی سی حویلی نما گھر میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ میں ویسے تو یہاں بہت خوش تھی، مگر گاؤں سے منسوب کچھ عجیب عجیب باتیں مجھے پریشان کرتی تھیں۔ یہاں کے لوگ اتنے تعلیم یافتہ نہ تھے، شاید یہی وجہ تھی کہ ایسی من گھڑت کہانیاں بناتے اور مشہور کرتے تھے کہ ان پر یقین کرنا مشکل ہوتا تھا۔ آج کل جو ہر دوسری تیسری زبان پر قصہ عام تھا، وہ یہ تھا کہ ایک بلی جس گھر میں بچے پیدا کرتی ہے اس گھر میں ایک عجیب واقعہ رونما ہو جاتا ہے۔ شروع میں تو مجھے یہ سب جھوٹ اور بکواس لگا، مگر جب میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ سمینہ بتاتی ہے کہ میں نے بہت بار ایسی کہانیاں سنی تھیں اور ان پر یقین کرنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ حویلی کی ملازمہ روز کوئی نہ کوئی نئی خبر لے کر آ جاتی تھی اور حویلی کی عورتوں کو مرچ مسالے لگا لگا کر سناتی تھی، اور وہ سب آنکھیں بند کر کے ہر بات پر یقین کر لیتی، کیونکہ ان کو تعلیم اور شعور کی کمی تھی۔ مگر میرے پاس ایسا نہیں تھا۔ میں ایک پڑھی لکھی خود اعتماد لڑکی تھی، مگر مجھے اپنے خاندان کی سب روایات اور آداب اچھے معلوم تھے، اس لیے میں سب کے ساتھ گھل مل کر رہتی تھی، تاکہ جو سلوک میرے والدین نے دادا دادی کے ساتھ کیا میں ویسا نہ کروں اور اس کا ازالہ کروں۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دادا دادی اور ددیال والے مجھے بہت چاہتے تھے۔ قصہ مختصر کچھ یوں ہے کہ ایک سفید بلی تھی، اس کی ایک آنکھ سبز اور دوسری نیلی تھی۔ یہ بہت ہی خوبصورت بلی تھی جو لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی تھی۔ یہ اکثر لوگوں کے گھر آیا جایا کرتی، لیکن اس بلی کا اصل ٹھکانہ ایک عورت کا گھر تھا جس کا نام کلثوم تھا۔ یہ عورت بہت غریب تھی اور حالات کی ماری تھی۔ اس کی 5 اولادیں تھیں جو ایک خاص قسم کی بیماری میں مبتلا تھیں۔ وہ بچے ایک مخصوص عمر کو پہنچ کر چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتے تھے، اپاہجوں کی طرح زندگی گزارتے۔ یہ بچے پیدائشی طور پر بالکل ٹھیک ہوتے تھے، مگر جیسے ہی 8-10 سال کی عمر کو پہنچتے تو وہ معذور ہو جاتے۔ جب کلثوم کی پہلی بیٹی کو یہ مسئلہ ہوا تو انہوں نے بہت علاج کروایا اور پھر تھک ہار کر بیٹھ گئے کہ اللہ کو ایسا ہی منظور ہوگا۔ لیکن جب ان کا دوسرا بیٹا بھی اس عمر کو پہنچا تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا اور وہ بھی اپاہج ہو گیا، تو ان کو تشویش ہوئی۔ بہت سے ڈاکٹر سے رجوع کیا، علاج کروایا، لیکن کوئی بھی ان کا علاج نہ کر سکا اور نہ ہی اس بیماری کو سمجھ سکا۔ اب کلثوم اور اس کے شوہر کو اس بات کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ کیا ان کے باقی 3 بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا جیسا 2 بڑی اولادوں کے ساتھ ہوا ہے۔ ان کو یہ بات کھائی جا رہی تھی، اور پھر قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے چھوٹے بچے بھی اس عمر کو پہنچ کر اپاہج ہو گئے اور چارپائی کے ساتھ لگ گئے۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ایک مرتبہ میں بھی اپنی دادی کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے گئی تو ان 5 زندہ لاشوں کو دیکھ کر مجھے بھی بہت دکھ ہوا اور ان کے والدین پر مجھے بہت ترس آیا۔ کلثوم اور اس کا شوہر بچوں کی وجہ سے بالکل نڈھال ہو چکے تھے، لیکن کبھی زبان پر ناشکری کے الفاظ نہ لاتے تھے اور اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ ان کے پاس محنت مزدوری کا وقت نہیں ہوتا تھا، اس لیے کھانے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہ ہوتا تھا۔ اڑوس پڑوس سے کوئی نہ کوئی ان کے لیے کچھ کھانے کے لیے بھیج دیتا تھا، اور میں نے دادی کو بھی اکثر دیکھا تھا کہ وہ نوری کے ہاتھ روٹی بھیجتی تھیں اور کہتی تھیں کہ جاؤ کلثوم کو دے آؤ۔ کلثوم کے بچے اب جوان ہو چکے تھے اور بے بسی کے عالم میں اپنے ماں باپ کو دیکھتے رہتے تھے، اور کبھی کبھی تو کہتے کہ ہم اپنے ماں باپ پر بوجھ ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں تاکہ ہمارے والدین کا بوجھ کم ہو جائے۔ اور کلثوم ان کو دیکھ کر سامنے تو کچھ نہ کہتی، لیکن اکیلے میں بہت روتی تھی۔
وہ اپنے بچوں کو کہتی کہ تم بھلے مایوس ہو جاؤ، لیکن مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے کہ تم پھر سے صحت یاب ہو جاؤ گے اور اس آنگن میں گھومو گے، چلو پھرو گے۔ اس کا شوہر نم آنکھوں سے کلثوم کو دیکھتا اور دل ہی دل میں دعا کرتا کہ یا اللہ، کلثوم کے اس یقین کو قائم رکھنا، اس کو ٹوٹنے نہ دینا، کیونکہ جس دن کلثوم کا یقین ٹوٹا تو وہ بھی اس دن ٹوٹ جائے گا۔ اب اس خوبصورت بلی نے کلثوم کے گھر کا رخ کیا۔ اب وہ سارا دن اسی کے گھر رہتی تھی، کیونکہ اس کے پیٹ میں اب بچے تھے۔ کلثوم بلی کا بہت خیال رکھتی تھی اور کھانے میں جتنا حصہ اس کا بنتا اس کو دیتی تھی۔ یہ بلی باقی بلیوں کی طرح بالکل نہ تھی اور نہ ہی یہ تنگ کرتی تھی۔ پھر ایک دن اس بلی نے 3 خوبصورت سفید رنگ کے بچوں کو جنم دیا جو بہت ہی خوبصورت تھے، اور اسی دن معجزاتی طور پر کلثوم کا ایک بچہ اپنے آپ اٹھ بیٹھا۔ یہ بات کلثوم اور اس کے شوہر کے لیے بہت بڑی تھی کہ جہاں اس کی اولاد مایوس ہو چکی تھی، وہیں اس کا ایک بیٹا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کلثوم کے شوہر کریم نے بیٹے کو سہارا دے کر کھڑا کیا تو حامد خود سے چلنے لگا۔ یہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی سجدے میں گر گئے اور اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ پورے 10 سال بعد ان کا بیٹا چلنے لگا تھا۔ حامد کا یوں چلنا اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی امید کی کرن ثابت ہوا۔ گاؤں کے لوگ بھی یہ دیکھ کر حیران تھے اور حامد کو دیکھنے ان کے گھر آتے تھے۔ حامد اپنے بہن بھائیوں کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگا تھا، اور یوں کریم چچا بھی اب دادا کے کھیتوں میں کام کے لیے جانے لگے، کیونکہ اب گھر میں کلثوم کے ساتھ حامد موجود تھا جو باقی بہن بھائیوں کو مل کر دیکھتے تھے۔ اس بات کو 6 ماہ ہو چکے تھے اور کلثوم کی بلی پھر امید سے تھی۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی، اور پھر ایک دن کلثوم کی بلی نے 4 بچوں کو جنم دیا۔ یہ رات کا وقت تھا۔ کلثوم بلی کے بچوں پر ایک گرم کپڑا ڈال رہی تھی، کیونکہ سخت سردی کا موسم تھا۔ جب وہ کپڑا ڈال رہی تھی تو اس کی چھوٹی بیٹی کھانسنے لگی، اور کھانستے کھانستے وہ اٹھ بیٹھی۔ جیسے کلثوم نے دیکھا کہ اس کی بیٹی خود ہی اٹھ کر بیٹھی ہوئی ہے، اس نے ایک چیخ ماری تو کریم نیند سے ہڑبڑا کر اٹھا، اور اس نے جب بیٹی کو یوں بیٹھے دیکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، اور جب اس کی نظر بلی کے بچوں پر پڑی تو اس نے کلثوم سے کہا کہ کیا تم نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ پچھلی بار بھی جب اس بلی نے بچے دیے تھے تو حامد صحت یاب ہوا تھا، اور اس بار اس نے بچے دیے تو فائزہ چلنے پھرنے لگی ہے؟ یہ کوئی اتفاق ہے یا پھر اس بات کا کوئی تعلق ہے؟ اور یہ بلی ہمارے لیے مددگار ثابت ہو رہی ہے اور اس کے بچے ہمارے لیے خوشبختی کے ضامن بن کر آ رہے ہوں۔ یہ سن کر کلثوم چونک گئی اور بلی کو دیکھنے لگی۔ یہ بلی کوئی عام بلی نہیں تھی، اور اب تو کلثوم اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگی تاکہ وہ اس کا گھر چھوڑ کر کہیں اور نہ جائے۔ یہ بات گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگی کہ وہ سفید بلی جب جب بچے پیدا کرتی ہے تو کلثوم کے گھر کا ایک ایک فرد ٹھیک ہو جاتا ہے اور چلنے پھرنے لگتا ہے۔ ضرور اس بلی میں کوئی خاص بات ہے۔ مختلف باتیں ہونے لگی۔ ہو سکتا ہے اس بلی میں کوئی جادو ہو، یا یہ کوئی فرشتہ ہو جو بھیس بدل کر آتا ہے۔ ایسی 1000 باتیں خاص و عام کی زبان پر جاری تھیں۔ اب حویلی والے بھی اس کو دیکھنا چاہتے تھے۔ ہر کوئی اب چاہتا تھا کہ یہ بلی اس کے گھر آ جائے تاکہ ان کی غیبی مدد ہو جائے۔ جب حویلی والے یعنی دادی اور ان کی بہویں اس بلی کو دیکھنے گئیں تو حیران رہ گئیں۔ وہ بلی واقعی بہت خوبصورت تھی، لیکن اس بار جو اس بلی نے بچے دیے تو اس بار کلثوم کی ایک بیٹی فوت ہو گئی۔ اس بار باقی 2 بچوں کے چہروں پر خوف تھا اور بلی سے ڈر رہے تھے، حالانکہ جس سے ڈرنا چاہیے تھا اس سے نہیں ڈر رہے تھے۔ کلثوم اٹھی اور بلی کو گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہی کلثوم جس بلی کو کسی قیمتی متاع کی طرح سنبھال کے رکھتی تھی، آج جب اسے گھر سے باہر نکال دیا تو پھر سے ان کی زبان پر اللہ اللہ تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کلثوم اور کریم کا صبر پسند آیا، اور ناشکری کر کے اپنے رب کو ناراض نہیں کیا، اور اپنی آزمائش میں پورے اترے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کرنا چاہی، ان کی آزمائش ختم کرنا چاہی، تو وہ لوگ گمراہ ہو گئے، اور جس سے امیدیں رکھنی چاہیے تھیں، جس کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اس کو بھلا بیٹھے۔ تب اوپر بیٹھی ذات بھی جلال میں آ گئی اور کلثوم کی آنکھیں کھول دیں، اور کلثوم نے اپنے رب سے رو رو کر اپنی غلطی کی معافی مانگی، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ اس کی ساری اولادیں صحت یاب ہو گئی تھیں۔ پچھلی قوموں پر بھی اسی لیے اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بجائے غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہماری ساری امیدیں اسی ایک ذات سے منسوب ہونی چاہیے جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، اور وہی سب سے مہربان ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔